کولمبو میرا دیکھا بھالا شہر تھا۔ اس سے پہلے بھی میں یہاں کی سیاحت کر چکا تھا۔ صبح اٹھا تو دن چڑھایا تھا، میری تھکان دور ہو چکی تھی، میں اپنے آپ کو تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ نیلی پتلون اور بشرٹ میں نے شام کو ہی ہوٹل کے بیرے کو لانڈری کے لیے دے دی تھی۔ صبح وہ دونوں کپڑے دھلوا کر اور استری کروا کر لے آیا۔ میں رات کو اپنے کرتے پاجامے میں سویا تھا۔ نہانے کے بعد میں نے ناشتہ کیا، کپڑے تبدیل کیے۔ بریف کیس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹوتھ برش اور شیونگ کا سامان نکال کر میں نے پتلون کی جیب میں رکھ لیے۔ کمرے کو مقفل کیا، لابی میں آ کر چابی کاؤنٹر پر دی اور ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ یہاں سے ٹیکسی پکڑی اور اسے بوریلا جنکشن کی طرف جانے کو کہا۔ بوریلا جنکشن ایک چوک ہے جہاں سے ایک سڑک ٹیمپل روڈ کے نام سے بدھ مندر کی طرف جاتی ہے۔ میں نے ٹیکسی چھوڑ دی، سگریٹ سلگایا اور بڑے اطمینان سے قدم اٹھاتا ہوا ٹیمپل روڈ کے فٹ پاتھ پر چل پڑا۔ میں جس طرف چل رہا تھا بدھ مندر اسی طرف تھا۔ اس مندر کے سامنے کوئی انگلش بک ہاؤس تھا جو میرا ٹارگٹ تھا۔ اپنا کوڈ ورڈ مجھے یاد تھا۔ باس نے مجھے اپنے ایجنٹ کا جو کوڈ ورڈ بتایا تھا اسے میں نے ازبر کر لیا تھا۔ وہ یہ تھا، یہاں سورج مکھی کے پھول نہیں ہوتے۔ ویسے بھی مجھے اپنے ایجنٹ کے بارے میں نشانی بتا دی گئی تھی کہ اس کے ماتھے پر زخم کا ایک نشان ہے۔ میری تصویر اسے پہنچا دی گئی تھی۔ چلتے چلتے میں بدھ مندر کے قریب آ گیا۔ یہاں آ کر دکانیں ختم ہو جاتی ہیں اور مندر کا جنگلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جنگلے کے اوپر مندر کو جانے والی سیڑھیوں کے پاس املی کا ایک گھناؤنا درخت تھا۔ میں یوں درخت اور مندر کو تکنے لگا جیسے کوئی سیاح ہوں۔ اس وقت خیال آیا کہ مجھے کیمرہ ضرور اپنے گلے میں لٹکا لینا چاہیے تھا۔ بہرحال میں نے ایک نگاہ سامنے والے بک ہاؤس پر ڈالی۔ یہ ایک چھوٹی سی دکان تھی جس کی پیشانی پر بورڈ لگا تھا۔ بورڈ پر سنہالی اور انگریزی زبانوں میں انگلش بک ہاؤس لکھا تھا۔ سنہالی زبان نہ تو میں پڑھ سکتا تھا نہ بول سکتا تھا۔ قیاس یہی تھا کہ سنہالی میں بھی انگلش بک ہاؤس ہی لکھا ہوا ہوگا۔ دکان کے اندر 2 سیڑھیاں چڑھ کر راستہ جاتا تھا۔ دائیں جانب چھوٹا سا کاؤنٹر تھا اور اندر شیلفوں میں کتابیں لگی تھی۔ میں نے سانولے رنگ کے ایک دبلے سے آدمی کو کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ کسی رجسٹر پر جھک کر کچھ لکھ رہا تھا۔ سڑک زیادہ چوڑی نہیں تھی، پھر بھی دور سے مجھے اس کے ماتھے پر زخم کا نشان نہیں نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس کے پاس جانا تھا۔ دن کے 10 بجے کا وقت ہوگا۔ بازار میں ٹریفک چل رہی تھی۔ کولمبو کی ٹیمپل روڈ سے ٹرام بھی گزرتی ہے۔ سنہالی عورتیں اور مرد اپنے مخصوص لباس یعنی دھوتی اور کرتے میں آ جا رہے تھے۔ آسمان اس وقت بھی ابرآلود تھا، فضا میں حبس تھا۔ میں سڑک پار کرنے ہی والا تھا کہ میں نے دیکھا کچھ لڑکیاں کتابوں کی دکان میں داخل ہوئیں۔ میں وہیں رک گیا۔ وہاں کھڑے رہنا بھی مناسب نہیں تھا۔ میں بدھ مندر کے آگے سے گزر کر لکڑی کے کھوکھا نما ایک چائے خانے کے باہر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ مزدور قسم کے سنہالی لوگ پہلے ہی سے وہاں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور تیز آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بھی چائے منگوائی اور چائے کا گلاس ہاتھ میں لے کر چسکیاں بھرنے لگا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں کتابوں کی دکان کو دیکھ لیتا۔ لڑکیاں ابھی تک دکان ہی میں تھیں اور دکاندار انہیں کتابیں اور کاپیاں وغیرہ دکھا رہا تھا۔ میں ابھی تک یہ نہیں جان سکا تھا کہ یہ جو اپنا ایجنٹ ہے یہ کس صوبے کا رہنے والا ہے۔ اس کی سانولی رنگت بتا رہی تھی کہ وہ جنوب کا ہے، لیکن قد لمبا تھا جس سے یہ ثبوت مل رہا تھا کہ وہ شمال کا ہے۔ میں چائے آہستہ آہستہ پی رہا تھا تاکہ زیادہ دیر تک وہاں بیٹھا رہوں۔ میں نے ناٹے قد کے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چائے والے کھوکے کے سامنے مجھ سے کوئی 10-15 فٹ کے فاصلے پر لکڑی کی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دکاندار سے سنہالی میں ہنس کر کوئی بات کی، پھر چائے کا گلاس منگوا کر چائے پینے لگا۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا۔ یہ آدمی شکل و صورت سے بھی سنہالی یعنی کولمبو کا رہنے والا ہی لگتا تھا۔ اس کی عمر 40 کے قریب ہوگی۔ سر کے گھنگریالے بالوں میں کہیں کہیں سفیدی چھلک رہی تھی۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے سامنے والی دکان پر ایک بار پھر نگاہ ڈالی۔ وہ کمبخت لڑکیاں ابھی تک دکان کے اندر ہی تھی۔ میں بازار میں آتے جاتے لوگوں اور گاڑیوں کو تکنے لگا۔ ایک ٹرام ٹن ٹن کا شور مچاتی ہوئی گزر گئی۔ غیر ارادی طور پر میری نگاہ سنہالی آدمی پر گئی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ اس سے پہلے مجھے دیکھ رہا تھا۔ نگاہیں چار ہوتے ہی اس نے اپنی نظریں دوسری طرف کر لی۔ میں چوکنا ہو گیا۔ پھر سوچا کہ چونکہ میں شکل و صورت سے سنہالی نہیں لگ رہا اس لیے قدرتی طور پر یہ شخص مجھے محض تجسس کی خاطر دکھ رہا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد میں نے اچانک اس کی طرف دیکھا تو اس بار بھی اس کی نظریں اپنے چہرے پر جمی ہوئی پائیں۔ اب میں محتاط ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے یقین سا ہونے لگا کہ یہ شخص کولمبو کی انٹیلیجنس کے محکمے سے تعلق رکھتا ہے اور چونکہ میں ایک نیا آدمی ہوں اس لیے ممکن ہے میری نگرانی کر رہا ہو۔ جو کچھ بھی تھا میں یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی میری نگرانی کرے۔ میرے سامنے تو ایک انتہائی اہم مشن تھا جسے ہر حالت میں مجھے کامیابی سے ہمکنار کرنا تھا۔ میں نے اس وقت اپنے ایجنٹ سے ملاقات کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ سگریٹ سڑک پر پھینک کر اٹھا، دکاندار کو چائے کے پیسے دیے اور ٹیمپل روڈ پر آگے کی جانب چل پڑا۔ ٹیمپل روڈ آگے جا کر بملا پٹی کے علاقے کی طرف گھوم جاتی ہے۔ مجھے ان سارے راستوں اور سڑکوں
सड़कों का इल्म था। अगर मैं बिमला पट्टी के चौक से दाएं सड़क को चला जाऊं तो कोलंबो के सबसे गुंजान इलाके पटिया पहुंच जाता, जहां गल्ला मंडी होने की वजह से हर वक्त रश रहता है। मैं चलता चला जा रहा था, अभी तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। जब मैं टेम्पल रोड को छोड़कर बिमला पट्टी वाली सड़क पर मुड़ने लगा तो सामने से आती किसी गाड़ी को देखने के बहाने मैंने पीछे घूम कर देखा। मेरे होंठ अपने आप भिंच गए। मुश्तबा सिन्हाली अजनबी मेरे ताक़ुब में चला रहा था, मेरा पीछा किया जा रहा था। जो अजनबी सिन्हाली मेरा ताक़ुब कर रहा था इंतहाई अय्यार शख्स था। वो मुझे सड़क के किनारे रुकता देखकर बिल्कुल नहीं रुका, बल्कि अपनी नबी तुली रफ्तार में चलता हुआ फुटपाथ पर मेरे पीछे से गुजर गया। मैं सड़क क्रॉस करके बिमला पट्टी वाली सड़क पर आ गया, जहाँ मुझे एक खाली साइकिल रिक्शा नजर आया। मैंने हाथ देखकर उसे रोका। उसमें बैठने के बाद रिक्शे वाले को लाइट हाउस की तरफ जाने को कहा। रिक्शा कोलंबो की कुशादा सड़क पर आकर एक तरफ रवाना हो गया। मैंने पटिया की तरफ जाने का इरादा तर्क कर दिया था। लाइट हाउस की जानिब कारगिल नाम का एक बहुत बड़ा 3 मंजिला डिपार्टमेंटल स्टोर था। अगर ये सिन्हाली वाकई मेरा ताक़ुब कर रहा था तो मैं उसे कारगिल स्टोर में जुल देने में कामयाब हो सकता था। मुझे मालूम था कि इस स्टोर के अक़ब में भी 3 दरवाजे थे। मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल न देखा। साइकिल रिक्शा मुख्तलिफ सड़कों पर से होता हुआ उस बड़ी सड़क पर आ गया जो आगे जाकर लाइट हाउस वाली सड़क से मिल जाती थी। उस सड़क पर दाहिनी जानिब कारगिल स्टोर था। ये सड़क काफी बड़ी थी और उस पर गाड़ियां आ जा रही थी। दूर से मुझे लाइट हाउस का मीनार नजर आने लगा। उसके करीब जाकर मैंने रिक्शे वाले को कारगिल स्टोर की तरफ मुड़ने के लिए कहा। कारगिल स्टोर के बाहर गाड़ियां कतारों में पार्क की हुई थी। मैं रिक्शे से उतरकर स्टोर में दाखिल हो गया। इस डिपार्टमेंटल स्टोर के मेन गेट से अंदर दाखिल हो तो एक तरफ सफेद रंग के घोड़े का मुजस्समा मिलता है जो लकड़ी का बना हुआ है। स्टोर में काफी लोग थे, इनमें औरतें भी थीं जिन्होंने साड़ियां पहन रखी थी। मैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में घूम फिर कर चीजों को देखता रहा। एक जगह से मैंने यूं ही शेविंग क्रीम उठाई। उसकी कीमत मैं स्टोर के पिछले 3 दरवाजों में से किसी भी दरवाजे पर लगे काउंटर पर अदा कर सकता था। अभी मैंने जानबूझकर स्टोर के अकबी दरवाजे का रुख नहीं किया था। मैं ये तसल्ली करना चाहता था कि वो पुरअसरार सिन्हाली इस स्टोर में मौजूद है कि नहीं। मैंने शेल्फ में लगी चीजों को देखने के बहाने स्टोर के चारों तरफ निगाह दौड़ाई। मुझे वो सिन्हाली जो मेरा पीछा कर रहा था कहीं नजर न आया। मुझे कुछ इत्मीनान सा हुआ। मैं सोचने लगा कि ये मेरा वहम था, वो आदमी मेरा पीछा नहीं कर रहा था। अब मैंने फैसला किया कि स्टोर के अकबी दरवाजे से निकलकर टैक्सी पकड़ूंगा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूम फिर कर कुछ वक्त गुजारने के बाद वापस टेम्पल रोड पर आ जाऊंगा, क्योंकि बहरहाल मेरा अपने एजेंट से मिलना इंतहाई जरूरी था। शेविंग क्रीम मेरे हाथ में थी। मैं स्टोर के मुख्तलिफ शोबों में से घूमता हुआ स्टोर के तीसरे अकबी दरवाजे पर आ गया। यहाँ काउंटर पर शेविंग क्रीम की कीमत अदा की और स्टोर से बाहर निकलकर फुटपाथ पर खड़ा होकर किसी खाली टैक्सी को देखने लगा। टैक्सी में सवार होने से पहले मैंने एक बार फिर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। वो मुश्तबा सिन्हाली यहाँ भी कहीं नजर न आया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और मुस्कुराते हुए टैक्सी में बैठ गया और ड्राइवर से गॉल रोड चलने को कहा। गॉल रोड कोलंबो की सबसे कुशादा और बड़ी सड़क है। मैंने सोचा कि इधर उधर घूमने फिरने की बजाय बेहतर है कि मैं साहिल समंदर पर चलकर कुछ वक्त गुजार लेता हूँ। टैक्सी लाइट हाउस वाले इलाके से निकलकर गॉल रोड पर आई तो समंदर की नमी फजा में महसूस हुई। गॉल रोड की एक जानिब बंगले बने हुए हैं। हर 4 बंगलों के बाद दरमियान में से एक छोटी सी सड़क सीधी समंदर की तरफ जाती है, जो गॉल रोड की एक जानिब दूर माउंट लियोनिया क्लब के बीच तक चला गया है। माउंट लियोनिया क्लब साहिल समंदर का बड़ा मशहूर क्लब है और उसके करीब ही गाल फेस होटल भी है, जो कोलंबो का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल है और जहां गैर मुल्की मेहमानों को भी ठहराया जाता है। माउंट लवीनिया वाले साहिल पर आकर मैंने टैक्सी छोड़ दी। मेरे सामने नीला समंदर दूर तक फैला हुआ था। कोलंबो का बीच बड़ा खूबसूरत और दीदाजेब है। समंदर की लहरें दूर दूर से आकर साहिल की रेत को चूम कर वापस चली जाती हैं। साहिल पर नारियल के दरख्तों की कतारें दूर तक चली गई हैं। इन दरख्तों के नीचे सिन्हाली मजदूर औरतें और मर्द कहीं कहीं नारियल की छाल के रस्से बुनते भी नजर आ जाते हैं। सिन्हाली औरतें मर्दों के मुकाबले में ज्यादा जफाकश होती हैं। आमतौर पर उनका रंग काला या गहरा ब्राउन होता है। वो काम करते हुए कभी कभी सिन्हाली लोकगीत भी गाने लगती हैं। मैं साहिल समंदर पर नारियल के एक दरख्त के नीचे इस तरह बैठ गया कि मेरा चेहरा सड़क की जानिब था। साहिल समंदर पर आम तौर पर शाम को रश होता है। उस वक्त बीच तकरीबन खाली था। सिर्फ चंद एक गैर मुल्की जोड़े पतलूनों के पांचे उठाए समंदर की लहरों में दौड़ लगा रहे थे। मेरी निगाहें सड़क पर मुश्तबा सिन्हाली को देखने की कोशिश में थीं, जो यहाँ भी नहीं था। अब मुझे यकीन हो गया कि वो शख्स मेरा ताक़ुब नहीं कर रहा था। मैंने खामखा उस पर शक किया था। मैंने वहाँ बैठे बैठे एक सिगरेट फूंका और उठकर नारियल के दरख्तों में चलने लगा। मैं चाहता था कि कम से कम 1 आध घंटा
میں اسی طرح گزار دوں۔ میں پوری طرح اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں اپنے ایجنٹ سے ملنے واپس ٹیمپل روڈ پر جاؤں تو میرے دل میں ذرا سا بھی یہ شک نہ ہو کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا تھا۔ ناریل کے درختوں میں سمندر سے کافی ہٹ کر ایک چھوٹا سا ریستوران بنا ہوا تھا۔ یہ بڑی پرسکون اور رومانٹک جگہ تھی۔ میرا جی چاہا کہ یہاں بیٹھ کر چائے پی جائے، کچھ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ ریستوران زمین سے 2 فٹ اونچی مچان پر بنا تھا۔ باہر بانس کی کچھ کرسیاں رکھی تھیں۔ میں نے چائے کا گلاس منگوایا اور بانس کی کرسی پر بیٹھ کر چائے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ ناریل کے درختوں میں سے سامنے بے کراں سمندر حد نظر تک پھیلا ہوا تھا۔ خنک ہوا چل رہی تھی۔ یہاں زیادہ حبس نہیں تھا، مگر فضا میں نمی اور رطوبت بہت زیادہ تھی۔ ریستوران کے عقب میں وہی چھوٹی سی سڑک تھی جو بنگلوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی اوپر گال روڈ تک جاتی تھی۔ چائے پینے کے بعد اٹھ کر اسی سڑک پر چلنے لگا۔ سوچا گال روڈ سے کوئی ٹیکسی پکڑ کر ٹیمپل روڈ کی طرف چل دوں گا۔ بنگلوں کے درمیان سے گزرنے والی سڑک بالکل سنسان تھی۔ بنگلوں کے باغیچوں میں اگے ہوئے ناریل اور املی کے درخت سڑک پر جھکے ہوئے تھے۔ گال روڈ پر آیا تو ٹریفک کا ہلکا ہلکا شور بیدار ہو گیا۔ گاڑیاں ایک دوسرے کے آگے پیچھے گزر رہی تھیں۔ مجھے بھی ٹیکسی کی تلاش ہوئی۔ میں ٹیکسی کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہی سنہالی جس کے بارے میں سمجھ رہا تھا کہ اب وہ میرا تعاقب نہیں کر رہا، مجھ سے تھوڑی دور بجلی کے کھمبے کے نیچے کھڑا سگریٹ پیتے ہوئے آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے تو جیسے زمین نے میرے پاؤں جکڑ لیے۔ میں اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ اب اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ یہ شخص کولمبو کی CID کا آدمی ہے اور قصداً میرا پیچھا کر رہا ہے یا میری نگرانی کر رہا ہے۔ خدا جانے کارگل ڈپارٹمنٹل سٹور سے گم ہو کر وہ یہاں اچانک کیسے نمودار ہو گیا۔ بہرحال یہ شخص میرے مشن کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا تھا اور اس شخص سے ہر حالت میں چھٹکارا پانا میرے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے ٹیمپل روڈ پر اپنے ایجنٹ سے ملاقات کرنے کے ارادے کو ایک بار پھر ملتوی کر دیا۔ اب میں سب سے پہلے اپنے راستے کی بڑی رکاوٹ یعنی اس سنہالی جاسوس سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چاقو اس وقت بھی میری جیب میں تھا، لیکن میں چاقو استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ یہ کمانڈو چاقو نہیں تھا۔ دوسرے میں کسی ایسی واردات سے گریز کر رہا تھا جس میں خون بہنے کا امکان ہو۔ ایک خالی ٹیکسی میرے قریب سے گزر گئی۔ میں نے اسے ہاتھ دیا۔ میرا ذہن بڑی تیزی سے ایک نئے مشن کی تفصیلات طے کر رہا تھا۔ یہ خونی مشن تھا، اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا۔ میرے پیش نظر جو مشن تھا اس میں میرے وطن عزیز کے کروڑوں انسانوں کی زندگیاں ملوث تھی۔ اس مشن کی راہ میں خود میری جان کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور میں اس سنہالی ایجنٹ کو کیسے نظر انداز کر سکتا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس شخص سے کچھ گفتگو کر کے اندازہ لگایا جائے کہ اصل میں یہ شخص کون ہے۔ میرے رنگ روپ اور قد کاٹ سے تو وہ سمجھ گیا ہوگا کہ میرا تعلق بھارت کے شمالی صوبے سے ہے۔ اس سے گفتگو کر کے میں کئی اندازے لگانا چاہتا تھا۔ اس سے بات کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ یہ سوچنے کے بعد میں قدم قدم چلتا سڑک پر بھی دیکھتا اس کے قریب آ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے قریب آنے سے بالکل نہیں چونکا تھا۔ یہ اس کے تجربہ کار جاسوس ہونے کی بہت بڑی دلیل تھی۔ میں نے ہندوستانی میں کہا، ادھر خالی ٹیکسی ملنا بڑی مشکل ہے۔ اس شخص نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولا، میں بھی دیر سے ٹیکسی کھوج رہا ہوں۔ اس کی زبان اور لہجے سے میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص سنہالی قوم کا نہیں بلکہ ہندوستان کے کسی جنوبی صوبے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا۔ میں نے خود ہی اسے بتا دیا کہ میرا نام موہن ہے۔ میں حیدرآباد دکن سے کولمبو شہر کی سیر و سیاحت کے لیے آیا ہوں۔ وہ خاموشی سے مسکراتا رہا اور سڑک پر سے گزرتی گاڑیوں کو تکتا رہا۔ اتنے میں ایک خالی ٹیکسی ہمارے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس آدمی نے اشارہ کر کے کہا، یہ تم لے لو، میں دوسری ٹیکسی لے لوں گا۔ میں نے تھوڑا اصرار کیا تو وہ انگریزی میں بولا، تم ہمارے مہمان ہو مسٹر، اور سگریٹ کا کش لگا کر پراسرار انداز میں مسکرانے لگا۔ اس کا انگریزی بولنے کا لہجہ بھی جنوبی ہند کا تھا۔ میں جس نتیجے پر پہنچنا چاہتا تھا پہنچ گیا تھا۔ یہ شخص سنہالی نہیں ہندوستانی تھا، اور ہندوستانی خفیہ پولیس والے ہی اتنے شاطر اور عیار ہو سکتے تھے کہ اچانک نمودار ہو جاتے تھے اور اچانک زمین انہیں نگل لیتی تھی۔ مجھے ان بھارتی خفیہ والوں کا بہت تجربہ تھا۔ میں نے اس کا انگریزی میں ہی شکریہ ادا کیا اور ٹیکسی میں سوار ہو کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سری لنکا کی انٹیلیجنس سے مجھے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا، مگر بھارت کی سول اور ملٹری انٹیلیجنس کی فطرت کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ جب مجھ پر یہ بھید کھلا کہ یہ شخص بھارتی نژاد ہے تو میں نہ صرف زیادہ محتاط ہو گیا بلکہ میں نے اپنے ذہن کی تمام صلاحیتوں اور حسیات کو بیدار کر لیا۔ اب وہ میرے پیچھے کیا لگتا، میں خود اسے اپنے پیچھے لگا کر زمین پر بچھے ہوئے اس جال تک لے جانا چاہتا تھا جس کے نیچے اس کی موت کا کنواں چھپا تھا۔ میری ٹیکسی شہر کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، کیونکہ جب وہ کھمبے کے نیچے بظاہر ٹیکسی رکشے کے انتظار
بازار میں کھڑا تھا تو اس کی ایک خالی ٹیکسی سڑک کی دوسری طرف کسی خفیہ جگہ پر موجود تھی۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو جان بوجھ کر گاڑی آہستہ چلانے کی ہدایت کی تھی۔ میں اس بھارت نژاد جاسوس کو اتنی مہلت نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ میرا تعاقب چھوڑ کر اپنے ہیڈ کوارٹر جا کر میری بابت کسی قسم کی بھی کوئی اطلاع دے سکے۔ میں نے گاڑی کے سامنے والے شیشے میں سے دیکھ لیا تھا کہ کچھ فاصلے پر عقب میں ایک ٹیکسی ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ میں نے ٹیکسی لائٹ ہاؤس کے پاس لے جا کر چھوڑ دی اور خود لائٹ ہاؤس کے پہلو میں جہاں سمندر کے کنارے چھوٹی بڑی چٹانوں کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا وہاں گیا۔ میں اپنی حرکات و سکنات سے یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے میں ادھر سمندر اور چٹانوں کی سیر کو آیا ہوں۔ میں ایک ایک چٹان کو جھک کر دیکھتا اور آگے بڑھ جاتا۔ اسی دوران میں نے اپنے عقب میں نگاہ ڈالی۔ میں نے دیکھا کہ وہ جاسوس درختوں کے پیچھے سے نکل کر چٹانوں کی طرف قدم قدم بڑھ رہا تھا۔ کسی وقت وہ رک جاتا تھا اور جب میں نظریں اٹھاتا تو وہ کسی چٹان کے پیچھے ہو جاتا۔ میں بے نیازی سے قدم اٹھاتا، گیلی ریت پر چلتے ہوئے ایک چٹان کی اوٹ میں آ کر بجلی جیسی تیزی کے ساتھ چٹان کی دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ بھارتی جاسوس کے قدموں کی آواز مجھ تک نہیں آ سکتی تھی کیونکہ وہاں زمین ریتلی تھی۔ اس نے مجھے چٹان کے پیچھے جاتے ضرور دیکھ لیا تھا۔ شاید وہ میرے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں جلدی سے ریت پر لیٹ کر دوسری چٹانوں کے درمیان سے ہوتا ہوا وہاں سے ہٹ کر ایک ایسے بڑے پتھر کی اوٹ میں جا کر چھپ گیا جس کے قریب سے اسے میری تلاش میں ہر حال میں گزرنا تھا، کیونکہ اس چٹان کو جس کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا یہیں سے راستہ جاتا تھا۔ یہ علاقہ ویران تھا، دور دور تک کوئی انسان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ فضا میں سمندری بگلے اڑ رہے تھے۔ لائٹ ہاؤس داہنی جانب درختوں کے جھنڈوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ میں دم سادھے کسی چیتے کی طرح گھات لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے چاقو نہیں نکالا تھا لیکن میرے مضبوط بازوؤں کی مچھلیاں تنی ہوئی تھی۔ مجھے بجری پر کسی کے دبے دبے پاؤں رکھنے کی آواز سنائی دی۔ میں ایک دم چوکس ہو گیا۔ قدموں کی آواز قریب آتی گئی۔ پھر وہی بھارتی جاسوس میرے قریب سے گزرا۔ میں یہ دیکھ کر بھونچنکا سا ہو کر رہ گیا کہ اس کے دائیں ہاتھ میں پستول تھا۔ اب میری ذرا سی حرکت میری موت کا باعث بن سکتی تھی۔ میں حیران تھا کہ اس جاسوس نے پستول کیوں نکالا ہے۔ کیا وہ مجھے ہلاک کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ پستول دکھا کر مجھے گرفتار کر کے اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے جانا چاہتا تھا؟ طرح طرح کے سوالات میرے دل میں اٹھ رہے تھے، مگر ان سوالوں پر غور کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا۔ دشمن مسلح ہو کر مقابلے پر اتر آیا تھا۔ اب اگر میں اسے نہیں پچھاڑتا ہوں تو وہ مجھے ہمیشہ کی نیند سلا سکتا تھا۔ میں اپنی جگہ پر اسی طرح ساکت ہو کر بیٹھا رہا۔ وہ پستول تانے جھک کر چلتے ہوئے ایک چٹان کی اوٹ میں ہو گیا۔ آسمان پر بادلوں کے گھنے ہو جانے کے باعث دن کی روشنی کم ہو گئی تھی۔ سوائے سمندری لہروں کے چھوٹی بڑی چٹانوں سے ٹکرانے کے علاوہ وہاں کوئی آواز نہیں تھی۔ میں نے ایک چٹان کے پیچھے بھارتی جاسوس کا ابھرا ہوا سر دیکھا۔ اس کو ٹارگٹ بنا کر میں ایک ماہر کمانڈو کی طرح کوہنیوں کے بل رینگتا ہوا اس کے عقب میں آ گیا۔ اس قسم کی گھات لگانے میں وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا سر اب مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ اس کے سر کا عقبی حصہ تھا۔ شاید وہ بھی میرے انتظار میں گھات لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں سخت متعجب تھا کہ اس شخص نے اچانک پستول نکال کر مجھ پر حملہ کرنے کا پروگرام کس لیے بنا لیا تھا۔ اس کا گھنگریالے بالوں والا سر ایک جگہ پر ساکت ہو گیا تھا۔ وہ میری گھات میں بیٹھا تھا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پیچھے سے دیکھا جا رہا ہے اور پیچھے اس کی موت اس کی طرف آہستہ آہستہ رینگ رہی ہے۔ اب میں کوہنیوں کے بل اس طرح رینگ رہا تھا کہ دونوں کوہنیاں ریت پر ٹکا کر بہت ہی آہستگی سے اپنے باقی جسم کو اس طرح آگے کی طرف کھینچ لیتا جیسے میرا آدھا دھڑ مفلوج ہو گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اپنا سر نیچے کر لیتا۔ میں اس چٹان کے عقب میں آ گیا تھا جس کی دوسری جانب میرا دشمن بھارتی جاسوس پستول لیے چھپا بیٹھا تھا۔ میں نے اپنا سانس قریب قریب روک لیا تھا۔ اب میں سانپ کی طرح رینگ کر ایسے زاویے پر آ گیا جہاں بھارتی جاسوس کی پشت ہی دکھائی دے سکتی تھی۔ اگر وہ میری آہٹ بھی پا لیتا ہے تو ایک دم پلٹ کر مجھ پر فائر کر سکتا تھا۔ میں اب اس کی کمر اور گردن کو صاف دیکھ رہا تھا۔ اس نے پستول والا ہاتھ آگے کر رکھا تھا اور اپنے خیال میں ایک ایسی چٹان کے عقب سے میرے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا جہاں میں اس کی آنکھوں کے سامنے چھپا تھا، لیکن وہاں سے رینگتا ہوا نکل کر اب میں اس کے عقب میں آ گیا تھا۔ یہ خالص کمانڈو حکمت عملی تھی جس کی مجھے باقاعدہ ٹریننگ دی گئی تھی۔ ایک کمانڈو اور خفیہ پولیس والے میں یہی بنیادی فرق تھا کہ وہ اس قسم کی نقل و حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک وہ اٹھا۔ وہ جھکا ہوا تھا۔ ابھی اس نے ایک قدم بڑھایا تھا کہ میں شیر کی طرح ایک جست لگا کر اس پر ایک ٹوٹے ہوئے درخت کی طرح گرا۔ اس کے اوپر میں نے اپنے آپ کو اس زاویے سے گرایا تھا کہ میرا سیدھا ہاتھ اس کے ریوالور والے ہاتھ پر ایک بھرپور ضرب کے ساتھ پڑا تھا۔ اس کا نتیجہ میری توقع کے عین مطابق نکلا اور پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ریت پر 4 فٹ کے فاصلے پر گر پڑا۔ اگرچہ وہ جوانی کی حدود سے نکل چکا تھا مگر اس میں بڑی طاقت تھی۔ وہ ایک زخمی ریچھ کی طرح میرے نیچے سے اچھلا، لیکن
लेकिन उसकी गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में आ चुकी थी। उसकी गर्दन का मेरे शिकंजे में आना ही काफी था। मुझे इसके अलावा और किसी शय की जरूरत नहीं थी, ना उसके पिस्तौल की, ना अपने चाकू की। मेरे बाजू का शिकंजा अपना काम कर चुका था और उसकी गर्दन मेरे बाजू में लटक गई थी। मैं उसे जिंदा रहने की इजाजत नहीं दे सकता था। मैंने उसे वहीं जमीन पर औंधा डाल दिया। उसकी गर्दन एक तरफ को काफी मुड़ गई थी। उसका जिस्म गर्म था, मगर दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। उसकी लाश को ठिकाने लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत अगर थी तो ये थी कि मैं वहां से फौरन रफू चक्कर हो जाऊं। मैंने चारों तरफ एक निगाह डाली। सारा साहिल समंदर वीरान था। लहरें चट्टानों से टकरा कर उसी तरह धीमा धीमा शोर मचा रही थी। एक बगला चीखता हुआ हमारे ऊपर से गुजर गया। मैं रेत पर रेंगते हुए उन चट्टानों में से बाहर निकलकर नारियल के दरख्तों की तरफ चला आया। यहाँ आते ही मैं उठा, पतलून और बुशर्ट पर से रेत को झाड़ा और तेज तेज कदम उठाता दूसरी तरफ चल दिया। मैं अब भी हैरान था कि ये बदकिस्मत खुफिया पुलिस वाला भारतीय नजात जासूस आते ही मेरे पीछे क्यों चिमट गया था। क्या यहाँ की इंटेलिजेंस को मेरे बारे में पहले से इत्तला मिल गई थी? लेकिन ऐसा करीने कयास नहीं था। जनूबी भारत में तो इंटेलिजेंस वाले मुझे पहचान सकते थे, लेकिन श्रीलंका में ये मेरा पहला ऑपरेशन था और जहाँ मैं इंटेलिजेंस वालों के लिए बिल्कुल अजनबी था। मेरे कदम जल्दी जल्दी उठ रहे थे। मैं लाइट हाउस से दूर एक ज़ेली सड़क पर निकल आया। बड़ी सड़क पर आते ही मैंने एक खाली टैक्सी को हाथ देखकर रोका और टेम्पल रोड पर बोरीला जंक्शन की तरफ रवाना हो गया। बोरीला जंक्शन के चौक में एक जानिब टैक्सी से उतरा। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैं अब टेम्पल रोड के उस फुटपाथ पर चल रहा था जिधर अपने एजेंट की दुकान थी। अब मैं सीधा एक गाहक की हैसियत से उसकी दुकान में दाखिल होना चाहता था। अपने एजेंट की दुकान तक पहुंचते पहुंचते बारिश तेज हो गई। जूं ही वो दुकान आई, मैं उसके अंदर दाखिल हो गया और जेब से रुमाल निकाल कर अपने बालों पर पड़े हुए बारिश के कतरों को आहिस्ता आहिस्ता जज्ब करता शेल्फ में लगी किताबों को देखने लगा। दुकान में एक बल्ब रोशन था। एक गाहक पहले से खरीदी हुई किताबों की अदायगी कर रहा था। अपने एजेंट को अभी मैंने नहीं देखा था। मेरी उस तरफ पुश्त थी। किताबें अंग्रेजी, सिन्हाली, हिंदी और तमिल जबान में भी थी। यहाँ नॉवल भी थे और हिस्ट्री, फिजिक्स और साइंस की किताबें भी थी। किसी ने पीछे से मुझे शायद सिन्हाली जबान में कुछ कहा। मैंने आहिस्ता से पलटकर काउंटर के पीछे पुरानी कुर्सी पर बैठे दुबले पतले सांवले से आदमी की तरफ देखा। उसके माथे पर जख्म का 2 इंच लंबा निशान था। उस वक्त दुकान में मेरे सिवा और कोई गाहक नहीं था। दुकानदार समझ गया कि मैं सिन्हाली जबान नहीं जानता, मगर अब उसकी आंखों में मुझे एक तजस्सुस सा नजर आया। शायद उसने मुझे पहचान लिया था, लेकिन उसका चेहरा अब भी सपाट था। हिंदी में बोला, कौन सी बुक चाहिए? मैंने कागज के एक टुकड़े पर अपना कोड वर्ड लिखा और उसकी तरफ बढ़कर पूछा, क्या इस नाम की किताब आपके पास होगी? मैंने अंग्रेजी में उससे ये सवाल किया था, क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि जनूबी हिंद और श्रीलंका वगैरह में अंग्रेजी आम बोली जाती है। दुकानदार ने उसी कागज के टुकड़े के नीचे अपना कोड वर्ड लिख कर कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया। बोला, इस वक्त सिर्फ यही किताब मिल सकती है। वो भी आगे नहीं बढ़ रहा था। मैं भी अपनी जगह पर रुक गया। वो सूरजमुखी वाले कोड वर्ड का इंतजार कर रहा था। वो मेरी तरफ से बेनियाज होकर नोटबुक पर कुछ हिसाबात दर्ज करने लगा। मैंने अब असली पासवर्ड या मरमूज वर्ड उससे पूछने के लिए कहा। फूलों के बारे में कोई किताब मिल जाएगी? उसने आहिस्ता से कहा, सूरजमुखी के फूल यहाँ नहीं होते। उसके साथ ही वो नोटबुक बंद करके उसे दराज में रखने के लिए झुका और वहीं से उर्दू जबान में आहिस्ता से बोला, मेरी दुकान के कोने में तुम्हें ऊपर जाता एक जीना मिलेगा। ऊपर मेरी रिहाइश है। जब तक मैं न आऊं नीचे मत उतरना। दुकान के कोने में एक तंग जीना था जो ऊपर एक कमरे में जाता था। कमरे में चीजें बेतरतीबी से पड़ी थी। कोने में एक स्टोर और प्यालियां, चैनक, 2-4 प्लेटें तपाई पर पड़ी थी। 2 खिड़कियां बाजार की तरफ खुलती थीं जो बंद थी। मैंने छत से लगा पंखा चला दिया और पुराने कपड़े एक तरफ करके पलंग पर बैठ गया। कोई आधे घंटे बाद अपना एजेंट ऊपर आया। उसके हाथ में लिफाफा था जिसमें खाना था। भूख के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैंने चावल और तरकारी बड़े शौक से खाई। वो मुझे खाना देकर नीचे चला गया। उसने मुझे हिदायत की थी कि मैं बाजार वाली खिड़कियां मत खोलूं। मैं पलंग पर नीम दराज हो गया और उस भारतीय जासूस के बारे में सोचने लगा जिसकी लाश मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी तक साहिल समंदर की चट्टानों में पड़ी होगी। पुलिस उसे हादसा करार देती है या कत्ल, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसका ऐनी गवाह कोई नहीं था। अपना एजेंट नीचे जाते हुए बाहर दरवाजे पर ताला लगा गया था। जब घंटा 1.5 घंटा गुजर गया और वो दुकान से ऊपर न आया तो मैंने आंखें बंद कर ली। नींद जैसे बिल्कुल तैयार खड़ी थी। उसने मेरी आंखें बंद होते ही देखकर फौरन मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मैं शाम तक सोया रहा। आंख खुली तो अपना एजेंट मुझे कंधे से पकड़कर हिला रहा था। उसने कोई बात न की। स्टव पर वो चाय बना चुका था। एक गिलास में चाय डालकर उसने मुझे दी। दूसरा गिलास वो खुद लेकर बैठ गया।
कमरे में बड़ा मध्यम बल्ब रोशन था। उसने चाय का एक घूंट पीने के बाद मेरी तरफ देखा और कहने लगा, तुम यहाँ नहीं रह सकते, मैं तुम्हें एक जगह ले चलूंगा, तुम वहाँ रहोगे और इस इलाके से उस वक्त तक बाहर नहीं निकलोगे जब तक मैं न कहूँगा। अब तुम सो जाओ, मैं नीचे दुकान पर सोऊंगा। मैंने उसे पूछा कि मुझे अपना मिशन कब और कहाँ शुरू करना होगा। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और उस आदमी का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। मिशन का लफ्ज दोबारा अपनी जबान पर मत लाना, अब सो जाओ, बाथरूम का दरवाजा वो सामने है। इतना कहकर वो बाहर चला गया। जीने में जाकर उसने दरवाजा बंद किया। बाहर से ताला लगाने की आवाज आई, फिर खामोशी छा गई। इस खामोशी में कभी कभी टेम्पल रोड पर से गुजरती किसी गाड़ी का हल्का सा शोर मुखिल हो जाता। एक लम्हे के लिए मुझे यूं लगा जैसे उस शख्स ने मुझे अपनी कैद में डाल दिया है, लेकिन मिशन की संगीन नौयत के पेश नजर शायद इस किस्म की एहतियाती तदाबीर नागुज़ीर थी। मैं थोड़ी देर तक सिगरेट पीता रहा और अपने मिशन के बारे में सोचता रहा और इन्हीं ख्यालात में मुझे नींद आ गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।